وہ مروہ کے ہمراہ مسٹر یگیت کے آفس میں کھڑی اپنے کام کی تفصیل اپنے باس کو بتا رہی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح کسی بھی کام میں نروس نہیں ہوتی تھی، بلکہ پورے کانفیڈنس سے ہر کام کرتی تھی۔ مسٹر یگیت اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کے چہرے کے ساتھ ایک غصے سے بھرا چہرہ دیکھ کر ایک دم اس کی اسمائل اڑی تھی۔ مگر شکر ہے وہ بس ایک خیال ہی تھا۔ وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا اپنی مسکراہٹ کو دبانے کے ساتھ ساتھ عشاء کی طرف ایک محتاط نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ سلطان سے اس کا کچھ کنیکشن ضرور ہے، اور اگر سلطان کا اس سے کسی بھی طرح کا کنیکشن ہے تو یگیت الاپ کو اس سے 500 میل کی دوری پر رہنا تھا، پھر چاہے وہ اسے اچھی لگتی ہو یا نہیں۔ اپنے قابل ورکرز کا کام دیکھ کر یگیت الپ دل سے خوش ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، آپ جیسی محنتی ورکرز جہاں ہوں وہ کمپنی تو دنوں میں ترقی کرے گی۔ آپ دونوں نے بہت قابل تعریف کام کیا ہے۔ اپنی اور مروہ کی اتنی تعریف سن کر وہ مسکرا رہی تھی، جبکہ اس کی نظریں اپنے باس کے ایک گال پر گہرے ہوتے ڈمپل پر تھیں۔ وہ فائلز ہاتھ میں تھامے مروہ کے ہمراہ لابی کے سامنے سے گزری تو اچانک ہی اس کی نظر لابی کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ایک کان سے موبائل لگائے اس خڑوس پر پڑی۔ وہ تقریباً 2-3 ہفتوں بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ٹانگ پیچھے دیوار کے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ میں آتی ہوں، تم یہ فائلز میری کیبن میں رکھ دو۔ وہ مروہ کو فائلز پکڑاتی مسکرائی۔ گڈ لک، مروہ نے لابی میں دیکھتے اسے شرارت سے کہنی ماری، جس پر وہ آنکھیں پھیلائے مروہ کو دیکھتی آگے بڑھی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی، جبکہ سلطان کا منہ دوسری طرف تھا اور وہ مسلسل موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ موبائل کان سے ہٹاتے وہ پیچھے مڑا تو اسے اپنے بالکل سامنے دیکھ کر دونوں ہاتھ آپس میں باندھے وہ بولا، مرحبا۔ پہل عشاء نے کی تھی۔ مرحبا، کیسی ہو؟ میں بالکل فٹ، تم کیسے ہو؟ آہ، تم کون سا بتانے والے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھتے بولی، مطلب سمجھدار ہو گئی ہو کافی۔ وہ تو میں ہمیشہ سے ہی ہوں، بس ایک تمہیں نظر نہیں آتی۔ پھر لگتا ہے مجھے 8 نمبر کا چشمہ لگوانا پڑے گا اتنی سمجھداری دیکھنے کے لیے۔ میرے خیال سے 10 نمبر والا ہی ٹھیک رہے گا۔ وہ ناک سکیڑتے بولی، ویسے تم یہاں کیسے؟ وہ آہ بھرتی دوسری بات پر آئی، تمہارے اس خڑوس باس سے کچھ کام تھا، اس لیے۔ ہاں، سیدھا جواب، خواب تو نہیں دیکھ رہی میں؟ وہ مسکرایا تھا۔ اور ایک بات، میرے باس خڑوس تو بالکل بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ بہت اچھے ہیں۔ تم خڑوس ہو۔ اچھا، اور وہ بہت سمجھدار ہیں۔ سلطان کی اسمائل گہری ہوئی۔ سمجھدار؟ اور وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں۔ اور وہ دونوں بازو آپس میں باندھے کھڑا اس کے جوابات انجوائے کر رہا تھا۔ اور پتہ ہے وہ یونیک ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس نے آئیبرو اٹھا کر پوچھا۔ کیونکہ ان کی ایک گال پر ڈمپل پڑتا ہے، اور پتہ ہے جن لوگوں کی ایک گال پر ڈمپل پڑتا ہو وہ یونیک ہوتے ہیں۔ اب کہ وہ ہنسا تھا، اسے یوں ہنستا دیکھ کر وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ وہ پہلی دفعہ یوں کھل کر ہنس رہا تھا۔ خڑوس کہیں کا، کنجوس بھی ہے، ہنستا کتنا پیارا لگتا ہے، اسی لیے ہنسنے میں کنجوسی کرتا ہے، وہ دل میں ہی سوچ رہی تھی۔ وہ تو تمہاری ایک گال پر بھی پڑتا ہے پاگل۔
سلطان نے عشا کی دائیں گال کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ ہیں؟ وہ حیران ہوتی سلطان کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو سیدھا کر کے اس میں اپنے دائیں گال دیکھنے لگی، جسے سکیڑنے سے ایک ہلکا سا ڈمپل نمایاں ہو رہا تھا۔ یہ تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے حیرانی سے موبائل کی اسکرین میں دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کے ڈمپلز پر نظر رکھنا چھوڑ دو، اپنا بھی نظر آ جائے گا۔ سلطان نے اسے اپنا چہرہ دیکھتے کہا، جبکہ اس کا ہاتھ سلطان کے موبائل پر اس کی ہاتھ کی انگلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ باری باری اپنی دونوں گالوں کو سکیڑتی، پر بس ایک گال پر ہی ہلکا سا ڈمپل نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے میں بھی یونیک ہوں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ بالکل، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ سلطان کے فون کی گھنٹی بجی، مگر وہ اسے بند کرتا اپنی پاکٹ میں رکھ چکا تھا۔ تم کسی ضروری کام سے آئے تھے؟ تو وہ ہو گیا کیا؟ مختصر جواب۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، آج تو ویسے بھی بہت سارا کام ہے۔ سلطان کے فون پہ بیپ کو بار بار بجتے دیکھ کر اب وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے بہت سے ضروری کام ہیں۔ اسے وہاں سے جانا ہی مناسب لگا، جبکہ وہ موبائل کو بالکل اگنور کیے ایک تار میں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے نظریں جھکائیں تو اس کی الجھتے ہاتھوں پر پڑیں۔ چلتا ہوں، خیال رکھنا، کہتا ہوا وہ ایک قدم قریب ہوا اور اس کے کندھے سے نیچے کو سرکا ہوا اسکارف کا پلو اٹھا کر اس کے کندھے پر رکھ کر درست کرتا۔ ایک گہری سانس بھرتا وہاں سے 1 منٹ میں غائب ہوا، جبکہ وہ وہیں کھڑی اپنے کندھے کی طرف دیکھتی رہی، مسکرا دی۔ اپنے کیبن میں کرسی پر بیٹھے وہ مسکرا رہی تھی، جبکہ مروہ اس کے کیبن میں نیچی لٹکی اس کی شریر سی اسمائل دیکھ رہی تھی۔ ہائے میری معصوم سی دوست، من میں لڈو پھوٹ رہے ہیں کیا؟ اس کی اسمائل ایک دم غائب ہوئی اور گردن گھما کر اسے دیکھنے پر وہ اسے اپنے کیبن میں لٹکی نظر آئی۔ تم بھی نا بندر ہو، جب دیکھو یہاں لٹک رہی ہوتی ہو۔ جاؤ اپنا کام کرو، پتہ ہے نا آج کتنا کام ہے۔ ہاں ہو لو خوش اکیلی اکیلی ہی، بھائی اب ہم سنگل ہیں تو اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ کہتی ہوئی وہ اپنی کرسی پر بیٹھی۔ تو آپ بھی منگل ہو جائے نا، آپ کے پاس بھی تو موقع ہے۔ وہ بھی اتنا بڑا۔ مقابل کیبن سے آتی صارف کی آواز پر عشا کے کان کھڑے ہوئے۔ مجھے منگل ہونا ہے ریمامو، ٹرنگل نہیں، لہٰذا اپنا بھاری بھرکم موقع اپنے پاس ہی رکھو۔ ہاں عشا کا بے اختیار کہکا گونجا۔ ہنس لو، تمہارے پاس اتنا ہینڈسم اور باڈی بلڈر بندہ جو ہے، مسئلہ تو میرا ہے نا۔ کوئی نہیں، اوپر والا جب بھی دے گا چھپڑ پھاڑ کر دے گا۔ آمین۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتی صارف کو بالکل نظر انداز کر گئی۔ اللہ کرے کہ آپ ہمیشہ ہی کنواری رہیں۔ صارف نے اپنی بھڑاس نکال لی۔ کووں کے کہنے پر ڈھول نہیں بجتے ریمامو، اور تم ہو نہ کنوارے اور موٹے، جلنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں۔ ایسی پھیکی بددعائیں اللہ بھی نہیں قبول کرتے۔ چپ ہو جاؤ تم دونوں، ورنہ میں اپنا کام کر کے آف ہو جاؤں گی، پھر بیٹھے رہنا شام تک ایک دوسرے کا خون پینے کے لیے۔ عشا کانوں پر ہاتھ رکھتی اب ان دونوں کو ڈپٹ رہی تھی، مگر یہ دونوں اور خاموشی۔
ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ دیر انہیں نان سٹاپ بولتے سن کر عشا نے دل ہی دل میں کہا، ایک لمبے اور مصروف دن کے بعد جب وہ گھر آئی تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور وہ تھکی ہاری سی کچن میں کھڑی، ایک ہاتھ کمر پر رکھے دوسرا ہاتھ سے چائے بنانے میں مصروف تھی۔ ایک تو اتنی گرمی لگ رہی ہے یہاں، اور یہ چائے آج بننے میں اتنے نخرے کر رہی ہے۔ اف، وہ چڑھتی ہوئی ماتھے پر آئے پسینے کو پونچھتی بولی۔ ہال میں اکلوتے صوفے پر بیٹھی وہ چائے کو انجوائے کر رہی تھی کہ اس کی نظر اپنے سامنے ونڈو کے قریب رکھے پھولوں پر پڑی۔ انہوں تو میں نے کل سے پانی ہی نہیں دیا، کتنی بدھو ہوں میں، وہ کہہ کر ایک کپ سائڈ پر رکھتی پانی کا جگ اٹھائے پھولوں کی طرف آئی، جن میں سے کچھ مرجھا چکے تھے مگر کچھ تازہ دم تھے۔ وہ انہیں پانی دیتے تھوڑی افسردہ تھی۔ وہ مرجھائے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر ہمیشہ ہی افسردہ ہو جاتی تھی۔ اس کے مطابق پھول اگر مرجھا جائیں تو انسان کی زندگی بھی مرجھا جاتی ہے، اس لیے انہیں کھلتا ہوا رکھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں بھی بہار ہی بہار رہے۔ صفائی کرتے سے مروہ کی بہت یاد آ رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ کہیں گھومنے کا پلان سوچنے لگی۔ ایک ہاتھ میں ڈسٹر پکڑے، دوسرے ہاتھ میں موبائل اٹھاتے ہی نمبر ڈائل کر کے وہ کان سے لگا گئی۔ ایک سے دوسری بیل اور پھر تیسری بیل پر کال کنیکٹ ہوئی۔ مرحبا، مس افلاطون، کیا کر رہی ہو؟ وہ بولتی ہوئی ساتھ ساتھ ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ مرحبا، ایک بھاری آواز عشا کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے ایک جھٹکے سے فون کان سے ہٹا کر اسکرین پر دیکھا جہاں ابدر کا نام جگمگا رہا تھا۔ اب اس کی کمی تھی۔ وہ زور سے آنکھیں میچتی ڈسٹر زمین سے اٹھاتی کال ڈسکنیکٹ کر گئی۔ وہ جو سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، فون کی گھنٹی نے اس کی رہی سہی نیند بھی خراب کر دی تھی۔ بیڈ پر الٹا لیٹا وہ بنا شرٹ کے تکیے کے نیچے بازو رکھے غور غور سے نیم آنکھیں کھولے موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ، اب یہی باقی رہ گیا تھا۔ لگتا ہے چشمے کی ضرورت اسے نہیں مجھے ہے۔ وہ اپنے سر پر چپت لگا کر کہہ گئی۔ موبائل ایک سائڈ پر پھینکتے وہ پھر سے ٹیسٹنگ کرنے میں مصروف ہوئی۔ فون کی گھنٹی بجنے پر وہ موبائل اٹھا ہاتھ میں پکڑے اب ہاتھوں کو آپس میں الجھا رہی تھی۔ پہلے تو کبھی کال نہیں اٹھائی، آج غلطی سے ہو ہی گئی تو آج ہی اسے اٹھانی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے یہ سبز بٹن دبایا۔ وہ تھوڑی سست آواز میں بول رہا تھا، جیسے ابھی ابھی نیند سے جاگا ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، میں خیریت سے ہوں۔ وہ بس غلطی سے نمبر ڈائل ہو گیا تھا۔ میں مروہ کو کال کرنے والی تھی مگر غلطی سے سلطان نے اس کی بات دہرائی۔ سوری، شاید تم سو رہے تھے۔ تو اب اس خراب ہوئی نیند کا ازالہ کیسے کرو گی؟ عشا نے اس کی بات سنتے موبائل سامنے کر کے ایک مکہ کسا۔ سوری کافی نہیں؟ اب وہ بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے سے تنگ کرنا چاہتا تھا۔ تو اور کیا کروں پھر؟ لوری سنا دوں تاکہ تم پھر سے سو جاؤ؟ وہ بالوں کو ہاتھ سے خراب کرتا مسکرا رہا تھا۔ تم نے میری نیند خراب کی، اب میں تمہارا مصروف دن خراب کروں گا، حساب برابر۔
کیا مطلب اس بات کا؟ وہ صوفے پر گرتے بولی۔ اب صفائی ہو گئی ہو تو ذرا تیار رہو، میں آ رہا ہوں۔ عشا نے پھر سے موبائل سامنے کر کے حیرانگی سے اسکرین پر دیکھا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں صفائی کر رہی ہوں؟ اتنی دیر میں وہ کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ کہیں یہ سچ مچ کا بھوت تو نہیں ہے؟ اور اب کیا کروں؟ کیا تیار؟ اس نے کہا تھا تیار رہو۔ وہ سر کھجاتی کمرے میں آئی۔ وارڈروب کھولتے وہ مسکرا رہی تھی۔ کہتے ہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ہنسی دباتی وہ ڈریس نکالے اب تیار ہو رہی تھی۔ پیلے رنگ کی فل لانگ فراک جس پر پھولوں کی بیلوں کا ڈیزائن بہت نفیس طریقے سے بنا ہوا تھا۔ میچنگ حجاب اوڑھتے وہ خوش تھیں۔ آخر کتنے ہی دنوں بعد اس کے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی۔ وہ کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا اور خود کو آئینے میں دیکھتے کچھ الگ محسوس کر رہا تھا۔ آج معمول کے برعکس وہ اس بلو کلر کی شرٹ میں ملبوس تھا جو کہ پیاری سی لڑکی نے اس کے لیے خود پسند کی تھی۔ بلو شرٹ اور بلیک ڈریس پینٹ پہنے، بالوں کو پیشانی پر بے ترتیبی سے گرائے، ایک سپرے پرفیوم کی کرتا وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ ہال میں صوفے پر بیٹھی سامنے لگی گھڑی کی طرف غور کر کے دیکھ رہی تھی جو کہ شام کے 5:07 بتا رہی تھی۔ وہ ونڈو کے پاس رکھے پھولوں کی طرف آئی اور ونڈو کھول دی۔ تازہ ہوا سے پھولوں کی کھیلی ہوئی پتیاں ہوا میں لہرا رہی تھی۔ جب اسے ونڈو سے باہر اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر سڑک پر کھڑی اس کی گاڑی نظر آئی، وہ اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑتی گھر کو لاک کرتی اس کی طرف چل دی۔ وہ آنکھوں پر گاگلز لگائے اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہا تھا، مگر وہ کار میں بیٹھنے کی بجائے اس کی طرف والی ونڈو پر ناک کر رہی تھی۔ سلطان نے ونڈو نیچے کی۔ باہر آ جاؤ، وہ اسے باہر آنے کا کہہ کر کچھ فاصلے پر ہوئی۔ کس لیے؟ وہ ونڈو پر بازو رکھے ہاتھ کو ٹھوڑی کے نیچے رکھے پوچھ رہا تھا۔ آؤ تو بتاتی ہوں۔ اور ہاں، یہ اس طرف پارک کر دو، یہاں نہیں، یہاں سے اور بھی لوگوں نے گزرنا ہوگا۔ سلطان گاڑی ایک سائڈ پر پارک کرتا، اپنی شرٹ درست کرتا، کف فولڈ کرتا اس کی جانب آیا۔ عشا اسے دیکھ کر دل سے خوش ہوئی تھی۔ جتنا اس نے سوچا تھا وہ شرٹ اس سے بھی زیادہ اس پر جچ رہی تھی۔ بے ترتیبی سے پیشانی پر بکھرے بال، وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر رکا، مگر مقابل بنا آنکھیں جھپکے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتا دونوں بازو آپس میں باندھے کھڑا تھا۔ تم بہت اچھے لگ رہے ہو۔ ہڑبڑاہٹ میں چلنے کا کہنے کی بجائے وہ اپنے دل کی بات کہہ گئی تھی۔ اپنی پوزیشن پر غور کرتی وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی، پلکیں جھپکتے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل غور کرنے پر اب وہ بولا، بہت شکریہ۔ سلطان نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اپنی تعریف قبول کی۔ چلو چلیں۔ کدھر؟ یہاں پیچھے، وہ جگہ بہت خوبصورت ہے، وہاں پیدل چلنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تو چلو وہاں چلتے ہیں۔ سلطان نے ہاتھ کا اشارہ کرتے اسے آگے چلنے کا کہا۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے سے گزرتی ایک سائڈ پر ہوئی۔ وہ مسکراہٹ دباتا اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔